کراچی لے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما علی زیدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مزمل اسلم بھی. جو 9 MNAs کراچی کے ہیں ان کے ساتھ جو اپنایا جا رہا ہے. دیکھیں جی، جو پٹیشن ڈالی گئی جس پہ ہم نے یہ ہمارے وکیل نے اور ہم نے ہماری یہ پوزیشن تھی کہ جناب والا ہم نے جب استعفیٰ دیا تھا تو ہمیں یہ کہا گیا، لکھ کے بھیجا گیا کہ جی سامنے آ کے دیں ورنہ نہیں مانیں گے. اور جن صاحب نے استعفیٰ قبول کیا 11 اپریل کا دیا ہوا، وہ اسپیکر خود 16 اپریل کو بنے تھے، تو وہ پیسے پہلے کی چیزیں کیسے قبول کر رہے تھے؟ قاسم سوری والے آپ نے مانے نہیں جب وہ اسپیکر تھے، بعد میں آپ نے نہیں مانے، لیٹر لکھا کہ آپ سامنے آئے، ہم نہیں گئے. جب آ گئی بات اپوزیشن لیڈر بنانے کی، استعفے ہم اس لیے دے رہے تھے جیسے ہم نے پنجاب اور KPK میں حکومتیں قربان کر کے دیں تاکہ الیکشن ہو، اور ہم نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن چاہ رہے تھے، کیونکہ دنیا میں یہ ایک پریکٹس ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس کے سے ہٹایا جاتا ہے تو دوسری حکومت فوراً مینڈیٹ لیتی ہے. اور ایسی کون سی چیز کی تھی عمران خان صاحب نے، کون سے ان کے اوپر کوئی کرپشن کا اسکینڈل تھا یا کون سا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا؟ یہ وہ رجیم چینج والی بات ہے، وہ ہم آپ سے اس کے اوپر ابھی ڈسکس کرتا ہوں. تو جناب، پنجاب ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری صاحب کی پٹیشن اسٹے کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں ہمارے 3 MNAs انہوں نے بھی اسٹے کر دیا. اور یہ جو کراچی کا جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا پرسوں کہ جی جو ڈیٹ ہے ہیئرنگ کی پٹیشن ایکسیپٹ کر کے وہ 21 مارچ ہے. تو بھیا 16 مارچ کو تو الیکشن ہے، تو آپ 21 مارچ کو میں اسٹے دیں گے؟ تو ہمارے وکلا نے پھر ارجنٹ پٹیشن داخل کرائی، ارجنٹ ہیئرنگ کی. وہ ارجنٹ ہیئرنگ کی آج جب صبح ہیئرنگ ہوئی تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں 15 تاریخ کو سنوں گا. بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے، پیسے خرچ ہو جائیں گے، معیشت میں پیسے ہیں نہیں. ابھی الیکشن کمیشن کا بیان آیا، کتنے 30 ارب روپے چاہیے ان کو KPK اور پنجاب میں حکومت کرانے کے لیے. ادھر آؤ. تو آپ اس میں آپ نے کراچی کے الیکشن کرانے کے لیے کتنے چاہیے؟ پھر ان سے جب بحث کی گئی وکلا نے تو انہوں نے کہا اچھا میں 10 کر دیتا ہوں، 10 کر کے 7 تاریخ انہوں نے کر دی. یا تو ہم نے ان سے کیا آپ ڈسمس کر دینا، اگر آپ کو نہیں سننی ہم سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ ڈسمس کر دیں ہماری پٹیشن. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ صوبہ سندھ میں ہم اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں. یعنی کہ وہاں ایک آرگیومنٹ ہو رہی ہے، MNAs الیکٹڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ، میں کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں سوال ضرور پوچھ رہا ہوں کہ جب پنجاب ہائی کورٹ پاکستان کا حصہ پاکستان کے اندر ہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے، KPK کا ہائی کورٹ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے، خیبر پختونخوا کا، تو سندھ ہائی کورٹ بھی پاکستان کے اندر ہے. تو وہاں سے جب ہو سکتا ہے آپ ڈسمس کر دیتے، ہم سپریم کورٹ میں جانے کا ہمارا اختیار ہے، ہم چلے جاتے. لیکن وہ جب فیصلہ آ گیا، پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا قانون میں جسے کہتے ہیں، آپ اس پہ فیصلہ دیں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ آرگیومنٹ ہی نہیں سننا چاہتے. یہ ایک بڑا مجھے اس کے اوپر تشویش ہے. دوسرا جو آج جو اور ضروری ہے وہ ہے جو پاکستان کی معاشی تباہی جو شروع ہوئی تھی رجیم چینج سے 11 اپریل سے، اور مجھے نہیں پتا کہ اب یہ بلیک ہول یہ کتنا گہرا گرائیں گے پاکستان کو اس کالے کھڈے میں. لیکن میرے نظر میں آج پاکستان کی کم از کم معیشت کے حساب سے، اور مزمل اور بلال اس پہ بات کریں گے، بلیک ڈے ہے. مجھے ذرا بتائیں، یہی وجہ تھی کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے شوکت ترین صاحب جو کہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے،
ان کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے پاس بھیجا اور ان کو سمجھایا کہ اگر آپ اس رجیم چینج کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو کہ پتہ چل گیا کہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کیا ہے، تو یہ ملک کی اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی. یعنی کہ وہ معیشت جس طرح وہ سلپری سلوپ گرنا شروع ہوگی، سنبھالی نہیں جائے گی کسی سے. لیکن شاید اس وقت سب کو شہباز شریف کی راکٹ سپیڈ چڑھی ہوئی تھی کہ وہ راکٹ کی طرح کام کرتا ہے، راکٹ کی طرح کام کرتا ہے شہباز شریف. یہ راکٹ کی طرح اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ڈبا دیا پانی میں. اسے کہتے ہیں نا کہ وہ اب یہ میرے خیال میں مزمل، یہ سارے جو ہیں یہ مل کے الیکشن لڑیں گے پی ڈی ایم والے، تو تیر تو ان کے پاس ہے ہی. ایک ان کی پی ڈی ایم کی جماعت کا، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم میں نہیں ہے تیر. اب ان کو ان کا سب کا نشان نہ چاہیے، انتخابی نشان الٹا تیر، اڑتا ہوا تیر لے. تیر اڑا تھا، اچھی خاصے اڑتا ہوا تیر پکڑ لیا اور جی ہم چلائیں گے. پورے پاکستان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اب ان کا اڑتا تیر ہونا چاہیے نشان، الیکشن سمبل. کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی آج، کیبنٹ میٹنگ میں کیا فرما رہے ہیں؟ 15% جی ہم پتہ نہیں قرضے وہ خرچے کاٹ دیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی کہ جی خرچے جو ہیں 7 کروڑ کی پتہ نہیں کتنے کی ٹریول. اس ملک کا ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان جیسا ورلڈ ریناؤنڈ انفیکشس ڈیزیز کا ڈاکٹر، دنیا میں لیکچر دیتے ہیں، ان کے پیپرز پبلش ہوتے ہیں. شوکت خانم انہوں نے زبردست طریقے سے چلایا، اور وہ جس طرح چل رہا ہے وہ دنیا میں اس کے اوپر اس کو انعام مل رہے ہیں، ایوارڈز مل رہے ہیں. وہ تھا اس ملک کا ہیلتھ منسٹر. بدلہ کس سے؟ گٹکا کنگ .com قادر پٹیل سے.